الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے،
آیت نمبر 137 ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے، صحابہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا، جس طریقے سے جس انداز سے انہوں نے دین کو سمجھا، انہوں نے شریعت کو سمجھا، انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، جس انداز اور جس طریقے سے صحابہ نے تفسیر سمجھی ہے قرآن مجید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر اسی طرح تفسیر تم نے نہ پڑھی، نہ سمجھی اور سمجھنے کی کوشش نہ کی، پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم دور کی گمراہی میں جا کے گرو گے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ نے جو راستہ اختیار کیا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے ان کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرے، رسول کی مخالفت، طریقہ صحابہ چھوڑ دیا، صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا، یا مومنین سے مراد صحابہ، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ۔ غیر صحابہ کا راستہ چن لیا اس نے۔ اب قرآن پڑھے گا ترجمے سے، قرآن سمجھے گا، لیکن کس طریقے سے؟ صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھے گا، صحابہ کا فہم نہیں لے گا۔ انہوں نے قرآن مجید کو جس انداز سے سمجھا، انہوں نے قرآن کی آیات سے جو مسئلے نکالے، انہوں نے ان صورتوں سے جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، یہ وہ نہیں سیکھتا، یہ اس انداز سے، اس طریقے سے قرآن مجید کو نہیں سمجھتا۔ اس کی اپنی ٹون ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا بندہ ہے، اس کا اپنا مولوی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے سمجھوں گا قرآن مجید کو، یہ کہتا ہے میں قرآن مجید کی تفسیر کروں گا اپنے عقل سے۔ اگر قرآن کی آیت میں پڑھوں گا ترجمہ، عربی گرامر سیکھ کے عربی لفظ جو ہیں ان کا میں ترجمہ کروں گا، لیکن میں دیکھوں گا اگر میری عقل کے مطابق ہوں گے تو ٹھیک ہے، میں اپنی عقل کے مطابق اس آیت کی تفسیر کروں گا، اس آیت کی تفسیر جو اللہ کے رسول نے کی، اس آیت کی تفسیر جو صحابہ کرام نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر۔ یہ وہ نہیں کرتا، یہ کیا کرتا ہے؟ غیر سبیل المومنین، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے غیر صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے میں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نولیہ ما تولا۔ کیوں؟ اب اس بندے کا ارادہ نہیں ہے مومن بننا، مومن بننے کا اس بندے کا ارادہ نہیں ہے۔ بھئی کیا بننا چاہتا ہے تو؟ نولیہ ما تولا، تو جہاں پھرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تیرے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، بلکہ ہم اس بندے کو اسی طرح موڑ دیتے ہیں، اور پھر آخرت دن رزلٹ یہ نکلے گا وَنُسْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ انتہائی بری جگہ ہے، انتہائی برا ٹھکانہ۔ بڑی ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اکثر خطیبوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ پہلا مجمع جمع ہو جائے پھر وہ اصل بات بتاتے ہیں تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو آگے ہیں ماشاءاللہ
اب میں انہیں بتا دیتا ہوں آخر میں آنے والوں کا نصیب. ہمارے بر صغیر میں جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی مفتی ہیں، جتنے بھی شیخ ہیں، کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا بغیر قرآن کو ترجمے سے پڑھے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسی یونیورسٹی کہ جہاں عالم بنایا جاتا ہو انسان کو؟ تو اگر قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا، قرآن کا ترجمہ نہیں سکھایا جائے گا، تو عالم کیسے بنے گا؟ ایسے ہے نا. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حدیث رسول سمجھائی پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد فقہ پڑھائی جاتی ہے. پھر گرامر ہوتی ہے. پھر سیاست ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھایا جاتا ہے. اب قرآن ایک ہے، مدرسے زیادہ ہے، مدرسے بہت زیادہ ہیں، اور مدرسے ان کے نام بھی الگ الگ ہیں، ان کے فرقے بھی الگ الگ ہیں، ان کی جماعتیں بھی الگ الگ ہیں. تمام الگ الگ فرقوں کے مدرسوں میں جو قرآن مجید پڑھا کے انسان کو عالم بنایا جاتا ہے وہ قرآن ایک ہے. اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب تو پشتو مجھے نہیں آتی. پھر ٹھیک ہے، کوئی ساتھی خالی نہ جائے، میں کہتا ہوں کہ سمجھ کے جائے، عمل تو پھر نصیب کی بات ہے. ہر فرقے کا مدرسہ ہے، ہر فرقے کے مدرسے میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہے. قرآن ایک ہے، فرقے کیسے بن گئے؟ پھر چوتھا پارہ ہے، قرآن منع کر رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. قرآن کو سارے مضبوطی سے پکڑ لو، فرقے نہ بنو. اب یہ سارے پڑھ رہے گئے، پڑھ بھی رہے گئے، فرقے بھی بنا رہے. اچھا فرقے کہاں سے بنا رہے؟ قرآن ہی سے فرقے بنا رہے ہیں. قرآن کو پڑھ کے قرآن سے فرقہ بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بندہ قرآن بھی پڑھے پھر بھی ہدایت نہ آئے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ ہر فرقے والے کے پاس کتاب یہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے اس میں جس کی وجہ سے ہم ہدایت سے محروم ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ بالکل آسان وجہ ہے اس کی. ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن سیکھا، ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا. کس منہج کے مطابق؟ اپنی منہج کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق. اب میں قرآن مجید کی آیت سمجھتا ہوں اپنی عقل کے مطابق، اپنے استاد کی عقل کے مطابق، اپنے شیخ کی عقل کے مطابق. اب ہر بندہ بیٹھ کے مدرسے میں اپنی عقل کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہا ہے. جب میں اپنی عقل کے مطابق تفسیر کروں گا، یہ اپنی عقل کے مطابق تفسیر کریں گے، یہ بھائی اپنی عقل سے، وہ بھائی اپنی عقل سے. ہماری چاروں کی جو عقل ہے وہ مختلف ہے. یہ بھائی اور سوچتا ہے، اور انداز سے سوچتا ہے، اس کی سوچ اور ہے، بات سیم ہے. ان سیم باتوں سے چار باتیں نکل آئی ہیں. اس نے اور سوچی، اس نے اور سوچی، میں نے اور سوچی، اور اس نے اور سوچی ہے. ہماری سوچ مختلف ہے، ہمارا مزاج مختلف ہے، ہماری عادات مختلف ہے، ہماری پسند ناپسند مختلف ہے. کسی انسان کی بھی کوئی چیز آپس میں ملتی نہیں ہے. یہ ہمارے خالق کی کاریگری ہے، یہ ہمارے مالک کی کاریگری ہے.
تو جب ہم اپنی اپنی رائے، اپنی اپنی عقل، اپنی اپنی سوچ کے مطابق تفسیریں کریں گے تو تفسیریں کیا ہو جائیں گی؟ مختلف ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہیں کہ یا نہیں؟ موجود ہے نا؟ تو جب تفسیر مختلف ہو گئی تو فرقہ بن گیا یا نہ بنا؟ بن گیا۔ اگر یہ سب مسلمان جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ تفسیر اس طرح سمجھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کی طرح تفسیر سمجھو۔ ہم عجمی ہیں، ہم کہ عربی تھوڑی ہیں کہ قرآن مجید عربی میں پڑھا جائے گا اور ہم سمجھتے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جو اصحاب عربی تھے وہ بھی بعض اوقات قرآن مجید کی آیت کی تفسیر سمجھنے میں غلطی کر جاتے تھے، بات کچھ ہوتی تھی سمجھ کچھ جاتے تھے، اور اس وقت ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود بیٹھے تھے۔ جہاں جس صحابی کو غلطی لگتی تھی، جہاں جس صحابی سے بھول ہوتی تھی، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح فرما دیتے اور بات بالکل درست ہو جاتی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں مسلمان ہوئے، روزے تقریباً 2 ہجری میں فرض ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے روزہ رکھنا ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں روزہ کیسے رکھوں، کس ٹائم روزہ رکھوں، رات کو میں اٹھ کے سحری جو کھاؤں کب تک کھاتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اے صحابی، اے عدی رضی اللہ تعالیٰ، کلوا واشربوا، کھاتے رہو پیتے رہو، حتی یہاں تک کہ تبین لکم الخیط الابیض، تمہارے لیے سفید واضح ہو جائے، تمہارے لیے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، یعنی جب تک کالا دھاگا سفید نہیں ہوتا تب تک کھاتے رہو۔ اب عربی بھی یہی ہے، خیط دھاگے کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو کہتے ہیں، اسود کالا ہوتا ہے، خیط تو ویسے دھاگا ہے۔ اب وہ صحابی ہیں، عربی دان ہیں، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت سمجھ نہ سکے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کیا کیا، میں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا دھاگا، اور میں نے دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور میں صبح اٹھا روزہ رکھنے کے لیے، اور میں کھاتا رہا، میں پیتا رہا، میں کھاتا رہا، میں پیتا رہا، اور پھر تکیہ اٹھا کے دیکھوں تو ابھی کالا دھاگا جو ہے وہ سفید نہیں ہوا، پھر کھانے لگ جاتا، پھر پینے لگ جاتا، وہ تو سورج نکل آیا لیکن دھاگا جو کالا تھا وہ سفید۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فرمایا محبوب آپ نے مجھے رات کہا تھا کہ اس وقت تک سحری کرنی ہے جب تک کالا دھاگا سفید نہ ہو جائے، اور میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے رکھے ہیں دونوں دھاگے، نہ کالا سفید ہوا ہے اور نہ سفید کالا ہوا ہے۔ آپ مسکرائے، آپ ہنس پڑے، فرمایا عدی کمال ہے تیرے تکیے کی، جس تکیے کے نیچے یہ دونوں دھاگے آ گئے، یعنی پوری دنیا تیرے تکیے کے نیچے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دھاگوں سے مراد جو لی تھی وہ صبح صادق اور صبح کاذب تھی۔ صبح کاذب اندھیری ہوتی ہے، وہ ایک پٹی ہوتی ہے سورج والی سائڈ پہ، دھاگے کی طرح، ایسے لمبی دھاگے کی طرح ایک کالی پٹی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہی کالی پٹی آہستہ آہستہ سفید ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ آپ حیران ہوئے، آیا دی کمال ہو گیا، پوری صبح صادق اور صبح کاذب تیرے تکیے کے نیچے آ گئی۔
دھاگے سے مراد تھا صبح صادق. فرمایا جب صبح کاذب سے صبح صادق نہ ہو جائے تب تک تو کھاتے اور پیتے رہنا. اب صحابی نے اپنی عقل سے اس آیت کی تفسیر کی. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, صحابی نے اپنی عقل سے اس آیت کی کیا کی؟ تفسیر کی. اور صحابی رسول بھی غلطی کھا گیا. اس آیت کا جو معنی اور مفہوم تھا سمجھ نہ سکا. یہ تو پھر ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی, سمجھایا, آپ نے اس کی تصحیح فرما دی. اے میرے صحابی, تمہیں مغالطہ لگ گیا ہے, تمہیں غلطی لگ گئی ہے. اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے. اب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ہم میں سے ہر بندہ جس نے 2 لفظ شریعت کے پڑھ لیے ہیں وہ کہتا ہے میں شیخ اور مشائخ ہوں. دنیا کے ناز کے مسائل مجھ سے پوچھو, اب سب سے بڑا عالم میں ہوں, سب سے بڑا مفسر میں ہوں. جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھ دی ہیں 7 8 8 10 جلدوں میں, انہوں نے غلطیاں کی ہیں. آیت کا جو مفہوم ہے, جو معنی ہے, وہ سمجھے ہی نہیں ہے. غلطی کر کے بڑے بڑے عالم. صاف ظاہر ہے جب ایک صحابی غلطی کر سکتا ہے تو عالم کیا چیز ہے؟ عالم کیا چیز ہے؟ علامہ مودودی رحمت اللہ علیہ تفہیم القرآن لکھی 7 جلدوں میں. اب وہ تفسیر کرتے 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 سورۃ حاقہ میں آ کے غلطی لگ گئی. ایسا جملہ کہہ دیا کہ ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیا انہوں نے. اٹھاؤ تفہیم القرآن, اٹھاؤ سورۃ الحاقہ پڑھو. کیوں؟ اب قرآن مجید کی آیت کی تفسیر عقل سے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ کل قیامت کے دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھا کے آئیں گے. قرآن کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے, عقل نہیں مانتی. عقل کیسے؟ بے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش سماعت کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ لکھتے ہیں وہ منزہ ذات, وہ ذات جو جسم سے بھی منزہ, جو جہت سے بھی منزہ, اور جو جگہ سے بھی منزہ. منزہ کہتے ہیں پاک کو. منزہ کیسے کہتے ہیں؟ پاک کو. جسم سے بھی پاک, جہت سے بھی پاک, اور جگہ سے بھی پاک. پھر بچا گیا نہ جس کا جسم ہے, نہ جس کی کوئی سمت ہے کہ جس سمت وہ رہتا ہے, وہ بھی نہیں. نہ جس کی کوئی جگہ ہے جہاں وہ رہتا ہے, وہ بھی نہیں. تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے کیا اور کہاں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کا, عرش کا انکار. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو پتہ ہے اللہ کہاں ہے, وہ کہے گا اوپر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, جہت سے بھی منزہ, جہت سے بھی پاک. اس کی کوئی جہت نہیں ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر جگہ بناؤ گے متعین ہو جائے گا, جسم بناؤ گے متعین ہو جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لامحدود اور غیر متعین کیا جا رہا ہے. وہ پھر کیا بچے گا؟ پھر وہ بچتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز جو بھی ہے وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ ہے. وہ جانور ہوں, وہ کرسیاں ہوں, وہ انسان ہوں, وہ بکریاں ہوں, وہ بھیڑیں ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نعوذ باللہ اللہ ہیں. یہ اللہ کے زیر ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف شکلیں. یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھ دی ہیں. اگر ہم میں سے ایک سادہ انسان اس تفسیر کو پڑھے گا, وہ کیا بنے گا؟ گمراہ.
یہ عالم ہے اب اس دنیا کا، یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا، کہاں جائیں ہم؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ان فرقوں کی بننے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے۔ ہر بندہ اپنے دماغ پہ زور دیتا ہے، کوئی بندہ بھی صحابی رسول سے تفسیر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جو حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے وہ مجھے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ 1,36,000 صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا نا، حضور سے سمجھا یا نہیں سمجھا، حضور سے سیکھا یا نہ سیکھا، تو ہم صحابہ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ جب اسی آیت کی تفسیر صحابی نے لکھ دی ہے، صحابی نے کر دی ہے، وہ مجھے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اب 14ویں صدی کا مولوی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے کہ سورۃ الدخان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب وہ کہتا ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 15 شعبان میں ہے۔ اس بے وقوف کے کام دیکھو، کہتے ہیں اب 15 شعبان آنے والی نا 2-3 دن کے بعد، آپ پھر ساری رات جاگو گے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرو گے آپ جو اسلام میں نہیں ہے۔ اب وہ لیلۃ القدر کی تفسیر کر رہا ہے مولوی آج کا۔ 1,36,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول سے شب برات یا شب برات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شب برات ہی ہے لگتا ہے، شب برات اس آیت کی تفسیر کسی صحابی نے نہیں کی، لیکن آج کا مولوی اسی آیت سے شب برات نکال رہا ہے۔ اکثر مسلمان کلمہ گو، نمازی، پرہیزگار، متقی، وہ سارے اس جھوٹے مولوی کی جھوٹی تفسیر کے پیچھے لگ کے ویسے کر رہے گئے، اور صحابہ کرام نے جو تفسیر اللہ کے رسول سے سمجھی ہے اس کو کوئی لینے کے لیے، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورۃ النجم ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، البتہ تحقیق آپ نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ ابھی شب معراج پیچھے گزرا ہے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل امین رک گئے، انہوں نے کہا اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے اور فرشتوں کی ڈپٹی ہے وہ آپ کے لے جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضور سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ نے کہا میں نے اپنے کانوں سے جو کلمہ تقدیر لکھتی ہے نا اس کے لکھنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اب اس آیت کی تفسیر مولوی کرتا ہے، آج کا 14ویں صدی کا مولوی، کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ صحابی رسول نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے سدرۃ المنتہا پر جا کے کس کو دیکھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل شکل میں، اصل شکل میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، اور کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، اس کی کوئی بات نہ مانے، کیوں قرآن گواہ ہے
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دیکھ سکتا ہے، اور اس دنیا کائنات کی کسی آنکھ میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ قرآن کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے کے باوجود بھی قوم کو لے گئے، لیکن اللہ کا دیدار کوئی بھی نہ کر سکا۔ صرف تجلی پہاڑی پہ اللہ نے فرمائی، تجلی، اللہ نہیں آیا، اپنا نور تھوڑا سا اس پہاڑ پہ ڈالا، ریزے ریزے ہو گیا وہ پہاڑ، اور وہ جتنے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، جب صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا کہ جب آپ معراج پہ گئے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر نورانی چادریں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر سے ایک نورانی چادر ہٹا دے صرف، یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ تفسیر صحابہ نے سیکھی ہے اللہ کے رسول سے، اور آج کا مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقیقت میں ان مولویوں نے گمراہ کر دیے، اور آپ عجیب لوگ ہو، قسم سے کھڑے ہو ان مولویوں کے پیچھے لگ کے۔ ان مولویوں میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اصلیت ہے وہ کسی کو نہ دکھا۔ آج 14ویں صدی ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں، جتنا ان لوگوں نے ظلم کیا ہے شریعت کے ساتھ اتنا کسی نے نہیں کیا۔ ہم سب نے ان پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، منبر رسول کا وارث بنایا ہم نے۔ انہوں نے اسلامی لبادہ پہن کر، حضور کا نام لے لے کر، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، ترنم کے ساتھ، سریلی آواز میں ہمیں گمراہ کیا۔ قرآن کی آیت پڑھی، تفسیر کچھ تھی، کر کچھ دی۔ صحابہ اس سے کچھ اور لے رہے اور یہ کچھ اور لے رہے۔ جب ہم نے اپنے مولوی کی تفسیر پڑھنی، سمجھنی شروع کی ہے، اسی دن سے ہم بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادری، چشتی، سہروردی اور 73 فرقے بن گئے۔ اب ہم میں سے صرف ہدایت پر صرف وہی آ سکتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، اور اس کی تفسیر جو نیچے مولوی نے لکھی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر بریلوی، احمد رضا خان بریلوی کا اٹھا کے پڑھے گا، بریلوی بن جائے گا۔ دیوبندی کا اٹھا کے پڑھے گا، دیوبندی بن جائے گا۔ اہل حدیث کا اٹھا کے پڑھے گا، اہل حدیث بن جائے گا۔ اہل تشیع کا اٹھا کے پڑھے گا، اہل تشیع۔ پھر آپ پریشان ہوں گے، پھر ان کے علاوہ تو اور کوئی ہے نہیں۔ پھر بات سمجھ آ رہی؟ قاری صاحب پھر کون سا پڑھیں ہم؟ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے، آپ میں اس مجلس میں کوئی ہے صحیح جو قرآن مجید پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اگر اتنے سارے پڑھ لیں پھر مولوی تو بھاگ جائیں گے۔ اللہ کرے یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ حقیقت میں اٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ہی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، جب اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھ لیں، اب ہے اس آیت کو سمجھنا، اب ہے اس آیت کو سمجھنا۔ اب چاروں تفسیریں لے لیں، آپ چاروں تفسیریں لے لیں، 5ویں بھی کوئی ہو تو وہ بھی لے لیں، 10ویں بھی لے لیں، 20ویں بھی لے لیں۔ اب اس آیت کی تفسیر نکالیں، بریلوی کیا کرتا ہے، دیوبندی کیا کرتا ہے، اہل حدیث کیا کرتا ہے، اہل تشیع
کیا کرتا ہے؟ دیکھو تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے اس تفسیر میں، ان چاروں میں سے اس آیت کی تفسیر اگر کوئی صحابی سے کر دے، حدیث رسول کے ذریعے سے کر دے، آگے حوالہ دے دے کہ یہ بات ہوئی تھی اور فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یہ حوالہ ہے، یہ حدیث نمبر ہے، اور اس انداز سے تفسیر جہاں سے مل جائے، ان چاروں بزرگوں میں سے جو بزرگ لکھ دے آپ اس کو کوٹ کر لو، اپنے ایک ذاتی نوٹس بنا لو۔ اس انداز سے اگر آپ میں سے کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کو ہدایت مل سکتی ہے، ورنہ لوگ قرآن کے ذریعے سے بھی دھوکہ دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام کے سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صحابہ کرام کے فہم کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی صحابہ کرام کا فہم اپنا فہم تھوڑی تھا، صحابہ نے تو اپنا فہم نہیں بلکہ حضور سے فہم لیا ہے۔ جہاں جہاں مغالطہ ہوا، جہاں جہاں وہ بھولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تصحیح کی ہے۔ آپ موجود بیٹھے ہیں، آپ بلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ فلاں آیت کی صورت ہے، اس کو فلاں صورت میں لکھو، یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، اور یہ صورت فلاں موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اب نماز کیسے پڑھیں؟ اب یہ چاروں فرقوں والے اس آیت کی تفسیر کریں گے۔ وہ کوئی بریلوی لکھے گا اپنا طریقہ، دیوبندی لکھے گا اپنا طریقہ، اہل حدیث اپنا لکھے گا، اہل تشیع اپنا طریقہ لکھے گا۔ اب میں کون سا لوں؟ سارے قرآن کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، اوپر آیت کوٹ کی ہوئی ہے، نیچے طریقے لکھے ہوئے ہیں، اب میں کہاں جاؤں؟ اب میں وہاں دیکھوں گا جس نے اس آیت کے تحت اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر حدیث رسول کے ذریعے سے کی ہوئی ہے، صحابہ کرام سے کی ہوئی ہے، میں وہ لے لوں گا۔ اور جنہوں نے اماموں کے ذریعے سے یا اپنے بزرگوں کے ذریعے سے جو 1400 سال کے بعد آئے ہیں، دو سو سال کے بعد آئے ہیں، 100 سال کے بعد آئے ہیں، اگر ان سے کسی نے تفسیر کر دی ہے اور حوالہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے یہ اس لیے اتری تھی؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو اللہ کے رسول پہ اتری ہے، تو اللہ کے رسول ہی وضاحت کریں گے، اور جب اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے تب تو صحابہ تھے یا کوئی اور تھا؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگ ہو، یہ جو فرقہ واریت اپنے دماغ میں بٹھا رکھی ہے، اپنے دل میں سما رکھی ہے، اس سے اپنی جان چھڑاؤ۔ سب سے پہلے تو فرقہ واریت دماغ سے نکال دو، سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو، جب سے میں آیا ہوں یہی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی اثر ہو نہیں رہا، اتنے پکے پتھر ہیں یہاں، اتنے مضبوط اور سخت دل رہتے ہیں یہاں، اتنے لمبا عرصہ، اور بات ایک ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو، فرقہ واریت سے باہر نکلو، پھر کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ قرآن کی بھی نہیں مانتے ہو تو قرآن سے پھر کون سا ایسا بیان افضل آئے گا، اترے گا جو ہمیں سمجھائے گا؟ اب اگر ہم قرآن کو بھی نہ مانیں تو کس کو مانیں ہم؟ یہ خوبصورت جوانی جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کو جہنم کے ایندھن نہ بننے دو۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اگر فرقہ واریت سے جان چھوٹتی ہے تو چھوڑ دو، باپ چھوٹتا ہے چھوڑ دو۔ کیا صحابہ نے نہیں چھوڑے؟ بیویاں نہیں چھوڑی انہوں نے، بچے چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وارث بنایا ہے، آج ہمیں وہی سبق دیا جا رہا ہے، ہر چیز چھوڑ دو۔ اگر نہ چھوڑو تو کس کو نہ چھوڑو؟
قرآن مجید کو نہ چھوڑو اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑو۔ اب آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ کس انداز سے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہم کے مطابق۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی فہم سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت ہے، اگر صحابہ کی طرح ایمان نہ لائے تو پھر ہدایت بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔